اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الحبیب الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو اور میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 10 محرم میں جو دن منایا جاتا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کا دن ہے، اور وہ عظیم ہستی جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، تو اس عاجز کی زبان کو کیا طاقت ہے کہ وہ اس کی شان کو بیان کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس کا ذکر ہو صحیح اور حق پہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذکر حسین اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے، اور ان کی زندگی سے سبق اور اس کی زندگی سے جو پیغام ملا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اس 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور انہوں نے جام نوش فرمایا۔ وہ اللہ کی محبت میں اپنے گھر بچے سب کچھ قربان کر کے اس رب کریم کے آگے سر جھکایا، لیکن جو باطل تھا اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حق پرست تھے ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور جنہوں نے بھی ان کی بیعت و اتباع کی وہ کامیاب ہوئے، وہ غلام حسین ہوئے، وہ غلام مصطفیٰ ہوئے، اور وہ باخدا ہو گئے، اللہ کے قریب ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جس نے پڑھا اور سمجھا اور سمجھ کے عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کریم عز و جل کو اس کے رحمت کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے دروازے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ یقین کریں، حالات چاہے کس طرح کے بھی ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی کیا کہ کتنے سخت حالات آ گئے، کتنی تکلیفیں میسر ہوئیں، لیکن اس کے بعد بھی باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اور اللہ کے رسی کو پکڑے رکھا، اور ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا کہ حالات کس طرح کے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جان چلی جائے، بچے قربان ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، میرا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے۔ تو وہ کس طرح زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمیں جو ان سے سبق ملا ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ زندگی وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے اور اسی کی فرما برداری کرے، اصل میں وہی زندگی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہی پیغام ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت حسین کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو ادھر حق کا نعرہ بلند فرمایا، اور سر بلندی پر متفق ہیں۔ جب تک حق ظاہر رہا آپ اس کے پیروکار رہے، جب حق مفقود ہو گیا تو آپ تلوار نکال کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک اپنی جان آفرین پر فدا نہ کر دی آپ کو چین نہ آیا۔ آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں تھیں جن کے ساتھ آپ مخصوص تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے۔ دورے کا ایک سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ہے اور دوسرا سرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ نے کیا خوب سواری پائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، سوار بھی تو خوب ہے۔ طریقت میں آپ کے رموز و اشارات و اقوال بے شمار ہیں۔ آپ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا، تیرا شفیق ترین بھائی تیرا دین ہے اور اس کے دین کی پیروی میں انسان کی نجات اور اس کی مخالفت میں ہلاکت ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو شفیق بھائی کی بات مانے اور اس شفقت کا احساس پیدا کرے، اس کے مطابعت سے باہر نہ جائے، اور حقیقی بھائی وہی ہے جو نصیحت سے کوتاہی نہ کرے اور نہ شفقت کا دروازہ بند کرے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ذکر حسین تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، میں ایک مسکین اور عیال دار آدمی ہوں، آپ کے پاس آج رات کے گزارے کا سوال لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، میرا رزق آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 5 تھیلیاں آئیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی چاہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم آپ اپنے خدمت گزاروں پر صرف کریں تاکہ اس خدمت اور غم خواری سے وہ آپ کی بہت بہتر خدمت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تھیلیاں اس درویش کو دے دی جائیں۔ چنانچہ وہ 5 تھیلیاں اسے دے دی گئیں اور ساتھ ہی آپ نے اس سے معذرت کی کہ تمہیں اس حقیر رقم کی خاطر کافی دیر انتظار کرنا پڑا، تو اگر مجھے علم ہوتا کہ رقم اتنی تھوڑی ہے تو تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتا۔ ہمیں معذور رکھنا، کیونکہ ہم لوگ اہل آزمائش و امتحان ہیں۔ ہم نے دنیا کی تمام راحتیں اور خوشیاں ترک کر دیں۔ ہم نے دنیا میں اپنے مراد کے بجائے زندگی دوسروں کے مراد پوری کرنے کے لیے وقف کر دی۔ آپ کے فضائل و منافقت اتنے مشہور و معروف ہیں کہ امت مسلمہ کے کسی فرض سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ہمیں وہ پیغام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ آپ کو اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔